پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک کے خد و خال کیا ہوں گے، اور آج جو لڑائی ہوئی فواد چودھری اور شعیب شاہین کے درمیان، وہاں اصل تنازع کیا ہوا، کیسے شروع ہوا یہ سارا معاملہ، اور خان صاحب نے اس پہ کیا کہا، بات کریں گے۔ آج اڈیالہ جیل میں ہی موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل چودھری صاحب، جو کہ خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور فواد چودھری کے بھائی بھی ہیں۔ بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ آج کیا ہوا اڈیالہ جیل میں، فواد چودھری اور شعیب شاہین کے درمیان لڑائی ہوئی، اطلاعات کے مطابق فواد چودھری نے انہیں تھپڑ لگا دیا جس پر وہ گرے بھی۔ یہ واقعہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا یہ سارا واقعہ؟ سر مجھے تو نہیں علم، میں تو اندر عمران خان صاحب کے پاس تھا۔ مجھے تو بعد میں شعیب شاہین صاحب نے یہ بتایا جب وہ میں باہر نکل رہے تھے اور وہ ڈیوڑی میں۔ افسوسناک واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں کو گرو اپ سینئر وکیل ہیں، دونوں سینئر ہیں، میرا احترام ہے سب وکیلوں کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے معاملات کے اوپر ظاہر ہے یہ مناسب لیکن بات نہیں فواد ہے۔ چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کے لیے یہ لڑائی چھوڑ دی ہے اور صلح کر لی شعیب شاہین کے ساتھ، لیکن شعیب شاہین تو صلح کرنے پر راضی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑائی بڑھے گی۔ دیکھیے شعیب شاہین صاحب بھی غصے میں ہیں، وہ میں کر لوں گا۔ اگر ہم ایشوز پہ آ جائیں، میرے لیے عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی بات کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے جس کے اوپر بات کرنی۔ یہ ہو جاتے ہوتے معاملے نہیں ہونے چاہیے، یہ لیکن ریزالو ہو فیصل جائے۔ چودھری صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں یہ مسئلے چلے آ رہے ہیں۔ آج یہ واقعہ ہو گیا، اس سے پہلے شیر افضل مروت کا معاملہ ہے کہ انہیں پارٹی سے نکالا گیا، پارٹی کے اندر سے اختلافی آوازیں اٹھیں۔ تو جب آپ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، یونائٹ ہو رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے یہ اختلافات نظر آ رہے ہیں، آپ کی اپنی پارٹی یونائٹڈ نہیں ہے، تو کیسے طریقے چلے گی؟ یہ درست بات۔ تو ایسے میں پھر ان لڑائیوں کے اندر وے فارورڈ کیا ہے فیصل چودھری صاحب؟ خان صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اس میں کوئی پارٹی کی سینئر قیادت بھی نوٹس لے گی آئندہ ایسی لڑائیاں نہ ہوں؟ شیر افضل مروت پبلکلی بیان دے رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ کو جواب دے رہے ہیں، آگے سے سلمان اکرم راجہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے معاملے کو، تو یہ تو پارٹی کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے۔ سمر آئی ایم ناٹ پارٹی اسپوکس پرسن۔ سب شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ آر ناٹ مائی سبجیکٹ۔ مائی سبجیکٹ از عمران خان's narrative، عمران خان صاحب کے مقدمے، عمران خان صاحب کی ذات، اس سے متعلق آپ مجھ سے پوچھیں۔ ریسٹ از پی ٹی آئیز میٹر، جو کہ وہ انٹرنل پارٹی ایشو ہے، وہ گوہر اور سلمان جانے، شیر افضل مروت جانے۔ لیکن I یہ got چیزیں، nothing to do۔ یہ لڑائیاں، یہ اختلافات عمران خان کے نیریٹو کو اور کاز کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ عمران خان ہی کاز ہے، عمران خان ہی نیریٹو ہے، باقی کو میٹر نہیں کرتا۔ ویسے شیر افضل مروت نے بڑے سخت بیانات دیے ہیں فیصل چودھری صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قانونی ٹیم ہے، وہاں کو پیسے آئے ہیں باہر سے قانونی کیسز کے لیے، اس میں خود بخود ہوئی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی جو ہے وہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ قانونی ٹیم جو کیسز لڑ رہی ہے اس میں وہ بھی ٹھیک طریقے سے خان صاحب کے کیسز کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی، اور آپ چونکہ خان صاحب سے ملتے بھی ہیں، بات چیت بھی آپ کی ہوتی ہے، تو خان صاحب میں بھی یہ تشویش ہے کہ یہ معاملات ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہے؟ یہ پارٹی میں نکالے جانے سے بعد یاد آیا ان کو۔ آپ بھی تو عمران خان کی ترجمانی کرتے ہیں، آپ بھی تو ترجمان ہیں ان کے۔ میرا مطمع نظر عمران خان اور ان کی رہائی ہے، باقی کوئی چیز میرے لیے ابھی امپورٹنٹ ہے ہی خان نہیں صاحب کی اس رہائی کے لیے پوائنٹ۔ اس وقت جو پارٹی کی سمت ہے، کیا آپ یا خان صاحب اس سے مطمئن ہے کہ پارٹی ٹھیک سمت میں جا رہی ہے؟ دیکھیے سمر، میں نے آج عمران خان صاحب نے مجھے یہ بھی کہا، اسپیسیفکلی انڈیکیٹ کیا کہ آپ جا کے اسد کیسر صاحب کو یہ کہیں کہ، اور جو عمر ایوب کے ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے، کہ وہ پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اور ان جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، یہ باہر ہیں، ان کے ساتھ بات کریں جو کہ فراڈولنٹ الیکشن سمجھتی ہیں پاکستان میں، رول آف لا چاہتی ہیں، جمہوریت کی بحالی چاہتی ہیں، تو ان کو ایک پیج پہ لایا جائے تاکہ رمضان کے بعد ہم ایک احتجاج کی جو ان کا ایک پرپوزل ہے کہ وہ ہم اس کو شروع کر سکیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے اسد کیسر صاحب اور عمر ایوب صاحب اور یہ سارے جو ہمارے مذاکراتی کمیٹی ہے، وہ جائیں گے، اس میں عامر ڈوگر صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں، تو ان کو ایکسپیڈائٹ کرنے کا یہ معاملہ کہا گیا ہے، تو ایکسپیڈائٹ کر دیں گے اس چیز کو۔ تو وہ ہمارا جو سمت ہے وہ سیاسی سفر ہے، ہم اس میں حکومت کے ساتھ تو ہمارے مذاکرات معطل ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اپنے مذاکرات جو ہیں وہ جاری رکھے ہیں، اور ہم ان کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور آپ تمام دوستوں کی مشاورت کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ شاہد خاقان صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اچھک صاحب ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، جی ڈی اے سے بھی رابطہ ہو رہا ہے، ہم جماعت اسلامی کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ پاکستان کے لیے اس لیکن کاز میں شامل ہوں، اور اس میں
اپنی تجاویز بھی دیں اور اس چیز کو تاکہ ملک میں جو ہے وہ ایک جمہوریت اور لیکن آئین کی فیصل بحالی چودھری ہو سکے۔ صاحب، خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کوئی خاص ہدایات جاری کی ہیں آج؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو کافی زیادہ شک میں مبتلا ہیں آپ کی اس تحریک کو لے کر، جو آپ اپوزیشن کو اکٹھا کر رہے ہیں، لائس بنا رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا براڈر ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، ایک شخص کی رہائی اس کا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے۔ تو مولانا صاحب کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہو رہا ہے۔ وہ درست کہہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی مطمع نظر اپنی رہائی نہیں ہے، نہ ہی اپنے کیسز ہیں۔ انہوں نے یہ تحریک کا میں یہ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا جو مطمع نظر ہے وہ تو پاکستان کا مستقبل ہے، جو انہوں نے خط بھی تحریر کیے ہیں، جس کو ٹوٹلی اون کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے۔ وہ ہیں ہی پاکستان کو درپیش چیلنجز میں، اس میں عمران خان صاحب کے یا ہماری پارٹی کے جو کیسز ہیں یا وہ معاملات تو سمر ہیں نہیں۔ ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی مستقبل کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں جمہوریت، رول آف لا، ہیومن رائٹ وائلیشنز کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کسی طور پہ بھی ایسی بات نہیں کر رہے جس سے یہ اندیا ہو کہ ہم اپنے کیسز یا اپنی ذات کے متعلق۔ عمران خان صاحب نے تو اپنی جو مذاکراتی کمیٹی تھی، حکومت کے ساتھ بیٹھی تھی، اس میں بھی اپنے کیسز کو جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر نہیں رکھا۔ تو اس میں ہمارا تو کوئی یہ لیکن سبجیکٹ مولانا میٹر فضل ہے الرحمان نہیں۔ صاحب کو تو شک ہے سارے معاملے پر، وہ تو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ساری اپوزیشن کو اکٹھا کر رہی ہے بشمول جے یو آئی کے، یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف ابھی تک مولانا فضل الرحمان کو مطمئن نہیں کر پائی؟ دیکھیے ایک سمر مولانا صاحب اور پی ٹی آئی بہت ایک درست معاملات کی طرف سے اعتدال کی طرف آئے ہیں۔ اس میں دونوں جماعتوں کے قائدین کا بہت رول ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بڑا رول ہے۔ یہ جو چیز آگے آ رہی ہے، یہ اتحاد میں روٹین کی باتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ ہم ان کو مطمئن کریں گے۔ مولانا صاحب کی جو بھی ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، ان کو ایڈریس کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہم ان کے ساتھ رابطے میں، اسد کیسر اور کامران مرتضیٰ صاحب کی کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ آپس میں رابطے میں بھی ہیں، اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہم ان لیکن کی معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے نا فیصل چودھری صاحب، مولانا فضل الرحمان کو تو یہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں، آرمی چیف کو کھلے خط لکھے جا رہے ہیں، اس پر بھی ان کی پارٹی بڑی تنقید کر رہی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ ریاستی اداروں کے خلاف آپ سٹینڈ لے رہے ہیں، آپ تحریکیں چلا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ انہیں خط بھی لکھ رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کی پالیسی میں بڑا کھلا تضاد ہے یہ۔ دیکھیے سمر، اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ ہم ایک پارٹی نہیں ہیں، دو پارٹیاں ہیں، مختلف منشور ہیں، مختلف پروگرامز ہیں، مختلف سیاسی طرز عمل ہیں۔ اس میں ان کا ایک اپنا موقف یعنی ہے، آپ وہ پہ شک موقف ہے؟ رکھنے میں آزاد ہیں۔ ہم جو 3 پوائنٹس ہیں ان کی اوپر ان کا تعاون بھی چاہتے ہیں، اور ہم لک فارورڈ نہ صرف ان سے بلکہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی شخصیات ہیں، ہم چاہتے ہیں ملک میں آئین کی بحالی، جمہوریت کی بحالی، رول آف لا، ہیومن رائٹ وائلیشن، جس کے لیے آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا بڑا ضروری ہے۔ ان پوائنٹس کے اوپر ہم چاہتے ہیں۔ باقی وہ آزاد ہیں اپنا موقف رکھنے میں، اس میں برا منانے والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی آبویسلی ایک رینکس اینڈ فائل میں، بلکہ جمہوری جماعتوں میں تو مختلف صحیح۔ اوپینینز ہوتی ہیں، ہونی چاہیے۔ ریجمنٹائزیشن آف ڈیموکریسی تو نہیں کی جا سکتی۔ ان کا پورا استحقاق ہے کہ وہ اپنا موقف جو رکھیں۔ کچھ کور ایشوز پہ ہمارے موقف ایک جیسا ہے، ہو سکتا ہے، اس پہ ہم آگے بڑھیں گے، اور ان کے جو کے پی میں بھی جو تحفظات ہیں وہ بھی ہم دور کریں گے، جو حلقوں سے متعلق ہے، یہ ہم اوپن ہیں، ہم اس چیز کو آگے لے کے اب بڑھیں گے۔ جب خان صاحب نے کہہ دیا کہ ساری اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کریں، ایک پیج پر لائیں، اور ایک تحریک کے ساتھ تیاری کر رہی ہے رمضان کے بعد، تو اس تحریک کے خط و خال کیا ہوں گے؟ خان صاحب نے کیا یہ بھی بتایا ہے کہ جب اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے تو کیا آپ لوگ کوئی سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے؟ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ شامل جو ان کے اتحادی ہیں انہیں توڑ کر کوئی عدم اعتماد لانے کی کوشش کریں گے؟ ہوگا کیا؟ دیکھیے نارملی جو تاریخی طور پہ تو یہی ہوتا ہے، تحریک جو ہے وہ ماحول بنتا ہے، ماحول میں پھر لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس وکلا میں ہم وکلا کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، پیکا کے خلاف جو صحافی ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ملک میں آزاد میڈیا، آزاد انٹرنیٹ کے لیے بھی ہم ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر احتجاج کس طرح سے، کس مینر میں، یا کس تاریخ پہ کس طرح سے، وہ پھر اس کے بارے میں مشاورت ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک احتجاج کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو، تو وہ احتجاج کا سلسلہ جیسے ہی لیکن وہ اس کے لیے پہلے ماحول بنانا، پہلے سب دوستوں کو ایک پیج پہ لانا وہ ضروری ہے، وہ لایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو بھی اس کا ایک منظرنامہ بنے گا، آؤٹ لک ہوگی، وہ آپ سے شیئر کی جائے گی، اور ظاہر ہے ہم پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن تو اس کے لیے ہم پوری ایک جو ہے ماحول تو آپ عالمی تحریک کر سطح پر کے بھی بنا رہے ہیں، انٹرنیشنلی بھی آپ ایک ماحول بنا رہے ہیں امریکہ کے اندر،
عارف الوی صاحب آج کل امریکہ کے دورے پر ہیں، وہاں وہ کوششیں کر رہے ہیں کچھ امریکی کانگریس کے اراکین سے کہ وہ پاکستان کا ان کا دورہ کروایا جائے اور خان صاحب سے ان کی ملاقات کروانے کی کوشش کی جائے، تو اس سلسلے میں کوئی کامیابی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو پائے گی؟ دیکھیے ایفرٹس ملک کے اندر بھی جاری ہیں، بین الاقوامی فورمز پہ بھی ہمارا جو زیادہ کور ایشو ہے ہیومن رائٹ وائلیشن کا ایشو ہے، جو کہ ظاہر ہے کسی ایک ملک کا ایک علاقے کے خطے کا معاملہ نہیں ہے، ہم اس کو زیادہ جو امپورٹنس دے رہے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور اسی سلسلے میں پریزیڈنٹ الوی جو ہے، آج میں نے عمران خان صاحب کو بریف کیا ہے اس معاملے کے اوپر، اور جو ہمارے دوسرے دوست ہیں شہباز گل ہیں، زلفی بخاری ہیں، عاطف خان ہیں، اور قاسم سوری سمیت جتنے بھی اعجاز برکی صاحب ہیں یا دوسرے جتنے بھی ڈائسپورا کے لوگ ہیں، وہ جو کوششیں کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم نے ان کو بریف کرتے رہتے ہیں اور بریفنگ دی ہے. انشاءاللہ وی لک فارورڈ کہ پاکستان میں جو ایک ہیومن رائٹ وائلیشن جاری ہے، پاکستان میں شہریوں کو بنیادی حقوق جن کا تحفظ کرنے میں اعلیٰ عدالتیں ناکام ہوئی ہیں، ان کے لیے ہم ہر فورم کے اوپر، چاہے وہ بین الاقوامی ہو یا قومی فورم ہو، اس کے اوپر ہم آواز اٹھائیں گے